پھر اس طرح میں نے ایون پوسٹ مارٹم ہاؤس میں سی ایم صاحب کو بھی کال کی ان کی ہیلپ لائن پہ. تو وہاں پہ جو ریسیپشن پہ بی بی بیٹھی تھی ان کو سارا بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ برائے مہربانی اس کے اوپر ایکشن لیں. وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ یہ روٹین کا کام ہے ان کا، ہم لوگ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ مجھے بڑا دکھ ہوا. پھر میں نے کہا جی اللہ ہی حافظ ہے. پھر میں نے وہ کال کاٹ دی. 12:03 پہ میں نے ان کو کال کی تھی، 12:03 پہ. میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے. اور پھر ایون میں نے پھر کمپلینٹ بھی درج کروائی، اگلے دن پھر کمپلینٹ درج کروائی. تو سی ایم صاحب سے ابھی یہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے یہاں پہ اور میرے بازو بنتے کہ نہیں میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، یہ کیا ہوا مسئلہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب اس کو لایا گیا 4:30 بجے کے بعد دفنایا ہم نے. کوئی 9 9:30 بجے جنازہ ہوا بیٹے کا. اس کے بعد کل شریف کروائے ہم نے. وہ کروا کے میں فارغ ہوا ہوں. پھر اگلی منگل کو میں خود گیا ہوں آئی او صاحب کے. مجھے کسی پولیس اسٹیشن سے کوئی کال نہیں آئی کہ آ کے ہم لوگ آگے چلنا ہے تو اس کی تفتیش کا آگے مکمل کرنا ہے، آپ آ جائیں. تو وہ میں خود گیا ہوں. تو مجھے پھر میں نے ان کو کہا جی آگے کیا معاملہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، ان کے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ لیں، ویڈیوز لیں کہ کیسے ہوا یہ واقعہ. وہ پھر ہم نے میں ان کے ساتھ گیا ہوں. انہوں نے یہاں سر ایک بات ہے، یہاں سر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی بجلی تار اوپر سے گزر جائے، پولیس کی کالیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو کوئی کال نہیں ہے، آپ کے ساتھ اتنا بڑا صدمہ ہوا، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا چلا گیا. طرح کی کوئی اس کے کال. پیچھے کیا ریزن تھی؟ وہ دولت والے تھے، پیسے والے تھے، ان کے پاس سیاسی اپروچ تھی؟ وہ تو ہم لوگ جب اینڈ پہ پہنچے وہاں پہ جب وہاں گئے ہیں سیف سٹی کے کیمریز وغیرہ کو دیکھا انہوں نے. تو انہوں نے 8:45 پہ جب وہ ویڈیو چلائی ہے تو چلتے چلتے 9:03 جو ہے وہاں تک ویڈیو صحیح آتی رہی ہے. پورے منٹ جو ہے نا 1 منٹ بھی نہیں آگے پیچھے ہوا. 9:03 سے یکدم انہوں نے ویڈیو کو کاٹ دیا ہے یا ڈیلیٹ کر دیا ہے. وہ یکدم 9:08 پہ جمپ کر گئی. تو میں نے کہا یہ کیا ہے جی. پھر دوبارہ اسے چلائی تو وہی 9:03 سے یکدم وہ ویڈیو 9:08 پہ چلے جاتی ہے. جب وہ رش ہو جاتا ہے اس سے پہلے کی ویڈیو جو ہے نا وہ ساری غائب ہے وہاں سے. تو وہ پھر ہم نے ان کا وہاں پہ جو رسپانسبل بندہ تھا، جو وکیل بھی ہے وہاں پہ بٹھایا ہوا، لیگل ایڈوائزر بھی ہے، تو ان سے بات کی. وہ کہتے ہیں جی منہ ادھر کو کر کے ہم لوگ سامنے کھڑے ہیں روڈ لہجے میں اور زبان بھی توبہ استغفار. تو وہ کہتا ہے جی ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ جا کے وہ میٹرو کے والوں سے بات کریں، یہ ہم نے ان سے سیس لی ہوئی ہے. تو ہمارے وہ کیمرے نہیں ہیں، وہ ان کے ہیں، آپ ان سے بات کریں جا کے. میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے؟ پولیس نے پوچھا نہیں کہ پولیس یہ تو ویڈیو کیوں پولیس تو کٹ؟ سر خاموشی سے وہاں پہ ایون ہمارے آئی او صاحب معذرت کے ساتھ رشید صاحب جو وہ ویڈیو چل رہی تھی تو سوئے ہوئے تھے. پھر ان کو ہلایا. میں نے کہا سر ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ لیں وہاں پہ کہ یہاں پہ ہم لوگ، کیونکہ 9:14 پہ مجھے کال آئی ہے تو مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ یہ 9 بجے تقریباً ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو وہاں پہ آیا، ان کو جگایا 2 دفعہ میں نے، مگر ان کو نیند کا غلبہ تھا بہت زیادہ. تو وہ دیکھا تو انہوں نے دوبارہ پھر چلوائی. پھر 9:03 سے 8:08 پہ چلے گی، 9:03 سے 9:08 پہ وہ ویڈیو جاتی رہی بار بار. مگر وہ کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے بھی جا کے بات کی مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے ابھی تک. ناظرین، اس وقت ہماری جو ریاست ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ایک چھوٹی سی پیپسی ہمیں پتہ چلا کہ ان کی گاڑی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اتنے دب چکے ہیں ہماری ریاست کے، ان سے جواب طلب نہیں کر سکتے. ویڈیو کٹ کر دی گئی ہے پیسے کے بلبوتے پر، طاقت کے، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر پولیس کا رول تھا کہ یہ لوگ وہاں پہ بیٹھی ہوتی آرام سے، اور پولیس والے ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ویڈیو چاہیے، یہ نکال کے دیں اور بتاتے ہیں کہ اس ٹائم یہ وقت تھا اور ایسے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. لیکن اس جگہ پر پیسے کے بلبوتے پر ویڈیو کو باقاعدہ ہٹا دیا گیا، اور پولیس والے تماشائی بنے ہوئے بیٹھے. اگر انہوں نے کاروائی کرنی ہے، ملزم انہوں نے خود پکڑنے ہیں، ثبوت خود لانے ہیں، اور بندے کو سزا خود کروانی ہے، گرفتار خود کروانا ہے، تو پھر پولیس کس کام کی ہے؟ یہاں بیٹوں ماؤں کے لال چلے جاتے ہیں، جوان بیٹے کی لاشیں گھر آتی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ رویہ، اور جب پولیس وہاں پر جاتی ہے تو تماشے بنی ہوتی. تو اے جی صاحب، یہاں پر آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا رہا یہ لاہور کی بات ہے، آپ کے ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر دوسرے شہروں کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. تو خدا رہا عام شخص کو جب تک آپ انصاف فراہم نہیں کرتے تب تک ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی کسی کی عزت نہیں کرے گا جب تک عام شہری کو انصاف نہیں ملتا. اچھا سر، پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ
ٹھیک نہیں ہے بالکل، اب تو آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف مل جائے گا؟ جی پنجاب سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے، اس بندے نے 22 تاریخ کی ضمانت لی ہوئی ہے، عبوری ضمانت۔ وہ وہ جو پیپر تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میری گاڑی جو تھی وہاں پہ کھڑی تھی اور میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، یہ کسی اور گاڑی نے کیا ہے۔ تو یہ وہ کہہ کے اس نے درخواست جو ہے نا اپنی مکمل کی، نہ وہاں پہ سائن کیے، نہ وہاں پہ انگوٹھا لگوایا گیا، نہ اس کے ویڈیو بیان کو کسی نے ریکارڈ کیا گیا۔ حالانکہ جو اتنا بڑا میجر انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کا کم از کم یہ باہر جو ہم لوگ موویز کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا لفظ ٹو لفظ جو ہے نا ریکارڈ کیا جاتا ہے، مگر یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کسی نے درخواست لکھی، اس کے ہاتھ کی بھی نہیں ہے لکھی، اور وہیں پہ ویسے ہی اس کی مثل کے اندر لگی ہوئی ہے، وہ میں نے خود دیکھی، جس کی میں نے آپ کو وہ بھیج دی ہے فوٹیج۔ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیو کہتا ہے کہ یار یہ کس نے رکھی ہے؟ جی پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا، پھر اس کو بلایا، اگلے دن وہ کہتا جی میرے ساتھ ایسے گتے والا ٹرالا تھا، وہ ٹکرایا تھا تو میری بوتلیں گر گئی تھیں ایسے، اور ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ مطلب جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اسی گاڑی کے نیچے آیا ہے اور یہ بڑی بے دردی سے سپیڈ سے آ رہا تھا، سب نے یہ بتایا مجھے۔ ناظرین آپ ہمارے معاشرے کے حالات دیکھ لیں گے، ان کو انصاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پولیس والے اپنا کام نہیں کر رہے۔ پولیس والوں کی جگہ یہ اپنا کام چھوڑ کے، ان کے بچے یونیورسٹیاں اسکول چھوڑ کے وہ اپنے بھائی کے انصاف کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن پولیس والے اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ پولیس والوں کا کام بنتا تھا کہ ان کے تھانے میں پہنچنے سے پہلے تمام تر کارروائی کی ہوتی، کوئی ہفتے کے بعد میں خود آگے چلا ہوں تو پھر یہ کاروائی چلی ہے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے جو شواہد ہوتے ہیں انہیں ٹیمپل کیا جاتا ہے تاکہ جو ملزمان ہیں ان کے حق میں کہیں حد تک فیصلہ کر دیا جائے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پولیس کا کام بنتا ہے کہ بر وقت تمام تر شواہد اکٹھے کیے جائیں، تمام تر ثبوت اکٹھے کیے جائیں، تاکہ جو ملزمان کو موقع ہی نہ ملے کہ ہم نے شواہد کو ٹیمپل کرنا ہے اور ہم نے اپنی سزا سے بچنا ہے۔ لیکن جب تک ہمارے محکمے بر وقت کام نہیں کرتے جس بات کی وہ قسم اٹھاتے ہیں، تب تک ہمارے معاشرے میں نہ تو انصاف آ سکتا اور نہ ہی لوگ یہاں امن سے جی سکتے۔ سر لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں جو گے؟ ہے ہمارا سیف سٹی کے کیمرے جو ہے نا، یہ ہم لوگ ماشاءاللہ زندہ دلانے لاہور کے لوگ رہنے والے ہیں اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں، اور بینگ اے مسلم ہمارے یہ کچھ فرائض ہیں کہ ہم لوگ اتنے زیادہ بے حس نہ بنیں، کیونکہ یہ اگر آپ اس طرح سے بے حسی رہی تو روز قیامت آپ کے گلے میں توک ڈالا جائے گا، آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ بے حسی کیوں دکھی۔ میں نے آپ کو، اللہ پاک کہتا ہے میں نے آپ کو عزت دی تو آپ نے وہ عزت جو ہے اس کا کیا برہم رکھا، لوگوں کو انصاف نہیں دیا، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے آپ نے کچلا مارا، اور اس کا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی میکنزم ایسا بنانا چاہیے کہ کم از کم ایک عام آدمی جو ہے وہ فریاد لے کے آپ کے پاس آئے اور اس کا آپ فوری ازالہ کریں، بجائے کہ ہم لوگ جائیں اور پوچھیں آپ سے۔ آپ کا فرض ہے اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے نا جی، محکموں کا تو یہی فرض ہے، مگر انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی۔ اب یہ جو سیف سٹی والے ہیں پورے کے پورے، اور یہ جو میٹرو والے ہیں، ان کی ہائر ایگزیکٹو باڈی کو فوری ریزائن دینا چاہیے کہ ہم لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اگر کیمرے آپ کے ایکٹیو نہیں ہیں، کیمرے آپ کے بند ہیں یا صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ اوپر ہے؟ آپ لاکھوں روپیہ کی سیلری لیتے ہیں، یو شوڈ بی رسپانسبل فار دس انسیڈنٹ، اور آپ کو یہ اس کا جواب دینا ہے، روز قیامت بھی دینا ہے۔ میرے نیچے کوئی ایسا، مطلب میں اللہ پاک نے مجھے عزت دی تو میرے نیچے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو میں رسپانسبل ہوں، اس کو دیکھنا چاہیے اس کو۔ لیکن اس وقت پیسے والوں کا اس میں مسئلہ ہے، برانڈڈ کا مسئلہ ہے، بڑی بڑی کمپنی اس میں شامل ہیں، اور بہت مسئلے بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو پولیس کارروائی کر رہی ہے، اور نہ جو جس جگہ پہ ثبوت اکٹھے ہونے تھے وہ لوگ بھی پیسے کے بلبوتے پر دب چکے ہیں، یا پھر سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے۔ تو اب یہ ایک پڑھی لکھی فیملی ہے، وہ بچہ اپنی تعلیم کے لیے جا رہا تھا، ان کے تمام بچے پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی فیملی نہیں ہے کہ جن کو کسی چیز کا نہیں پتا، ہر چیز کا پتا، لیکن یہ لوگ بھی انصاف کے لیے در در دھکے کھا رہے ہیں۔ تو میں خدا را آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ انہوں نے کالیں کی ہے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سی ایم صاحب تک ان کی جو رسائی تھی وہ حاصل نہ ہو سکی، لیکن شاید آپ کی یہ ویڈیو شیئر کرنے سے ویڈیو ان تک جائے۔ وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ کالی بیڑے موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ امن سے رہیں
اور اپنی جیبیں گرم کرنے کے چکر میں معصوم لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو خدا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. شاید آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو وزیر اعلیٰ پنجاب یا آئی جی پنجاب صاحب تک یا چیف جسٹس آف پاکستان تک جاتی ہے تو اس واقعے کا نوٹس لیں, ان لوگوں کو کیفر کردار تک چاہیں, تاکہ ہمارے بچے جو گھر سے اسکول کے لیے جاتے ہیں وہ گھر واپس آئیں تو ماں انہیں خوش آمدید کہیں, نہ کہ گھر میں صفحے ماتم بچ جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.